منافق بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ سراسر بگاڑ کا کام کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ بگاڑ کا کام کر رہے ہو تو ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ارے ہم تو بناؤ کا کام کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، یہ اسرائیل بھی کر رہا ہے، ابھی دیکھ لو آپ بہت سی چیزیں کہتا نہیں ہے کہ ہم تو اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی چاہے کتنے چھوٹے پیمانے پہ ہو، جو آدمی بگاڑ کا کام کرتا ہے وہ ظاہر یہی کرتا ہے کہ ہم بناؤ کا کام کر رہے ہیں۔ تو منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ بگاڑ کا کام کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ ہم بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ آگے بات چلتی ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، کیسے لاؤ؟ کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے جو لوگ موجود تھے، جو مخلص لوگ تھے، جن کو حق اور باطل میں تمیز ہو گئی، جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو سمجھا اور اس کو مانا، اس پہ یقین کیا، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کا بزنس ختم کر دیا گیا، ان کی جان پہ بن آئی، ان کو مارا توڑا گیا، ہر طریقے سے پریشان کیا گیا، لیکن وہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ دیکھو تمہارے سامنے لوگ ایمان لا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں اور پھر مصیبتیں اٹھاتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو جیسے یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں ایسے تم بھی ایمان لاؤ۔ تو ان کا کیا کہنا تھا؟ قالو، جو یہ کہتے ہیں انومنو، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، بے وقوفوں کی طرح۔ اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، اچھا خاصا سماج میں عزت بنی ہوئی ہے، ہمارے خاندان والے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، ہمارا روزگار خوب چمک رہا ہے، اب ہم اللہ کے رسول کی بات مان لیں۔ مٹھی بھر لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے پیسے والے، مکے کے امیر اور رئیس لوگ جو ہیں وہ ادھر ہیں اسلام کے خلاف، اور اللہ کے رسول میں دبے کچلے جو پسماندہ لوگ ہیں، نچلے غریب غربا لوگ، ایسے لوگ تمہارے ساتھ میں ہیں۔ ہم اگر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے، تو ہم تو ان لوگوں سے کٹ جائیں گے، ہماری حیثیت کیا بچے گی؟ ہمیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ستایا جائے گا، ہمارے گھر جلا دیے جائیں گے، ہمیں یہاں سے بھگایا جائے گا۔ تو ایک ایمان کی وجہ سے اتنی ساری چیزیں کھونا کون چاہے گا؟ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، جو ایمان لا کر کے انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر لی ان کی نظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو یہ کیا کہتے تھے کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیونکہ ان کی نظر میں دنیا میں جو کچھ موجود تھا ان کے سامنے، اس کی بڑی اہمیت تھی، بڑی محبت تھی، اور ان کے دماغ میں، ان کے دل میں آخرت کا تصور نہیں تھا۔ ان کے دماغ میں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک دن حساب لے گا یہ چیز نہیں تھی، ایمان نہیں تھا۔ ان کے جہاں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جس کو اس بات پہ ایمان ہو کہ ہماری زندگی یہاں کی میں بس نہیں ہو جائے گی، اس کے بعد میں مرے اور دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، پھر وہاں عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ بھی دے گا اور برا بدلہ بھی دے گا ہمارے اعمال کا۔ جو اس بات پہ ایمان لے آیا ہو، اس کی نظر میں پھر دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی بدحالی کی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے بندہ راضی ہے، اور بندے سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا ایمان اس بات پہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو دنیا کو زیادہ محبت کرتے ہیں، دنیا پہ ہی ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اپنا کاروبار برباد کرتے ہیں، اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، تو ایسے لوگ دور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سالوں کو بے وقوف ہو، کیا مل گیا انہیں؟ یہاں تک آیا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، ان کے بارے میں ایسے لوگوں نے کہا کہ دیکھو مر کے چلے گئے، کیا مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ منافقت جو ہے، منافق جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر خوبیاں، ان کے خصائص جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں تمہارے سامنے ایسے ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، حقیقت میں تو یہی بے وقوف ہیں۔ کون؟ لا سفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم جو ہیں پیدا کرنے کے بعد میں ایسے کتا نہیں چھوڑ دیے جائیں کہ جو چاہو کرتے پھرو، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے، آخرت ہوئے گی اور ہمیں اچھا یا برا بدلہ ملے گا، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے،
اگر انہیں ان چیزوں پہ ایمان ہوتا تو ان کا عمل ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل حقیقت میں تو یہی بے وقوف ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں سے بات آگے چل، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ منافق جو تھے جب ایمان والوں کے ساتھ میں ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قالو، تو یہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لیا ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو وہی سب کچھ مانتے ہیں جو تم مانتے ہو، اور جو لوگ تمہارے خلاف ہیں ہم بھی ان کے خلاف ہیں۔ یہ ایسی باتیں کرتے تھے جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت میں ہوتے تھے، اکیلے میں ہوتے تھے، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے بیچ میں، تو کیا کہتے تھے؟ قالو، تو یہ کہتے تھے اِنَّا مَعَکُمْ، ہم تو تمہارے، چپے سے کہتے تھے تو تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان لوگوں سے تو ہم بس مذاق کر رہے ہیں، اب دکھاوے کے لیے ان کے سامنے ان کی کہہ دیتے ہیں، ان کی باتیں سن لیتے ہیں، ان کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجد چلے آتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اندر سے تو تمہارے سے ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ وہ کہا کرتے تھے، مسلمانوں میں چھپے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے بیچ میں بیٹھتے تھے، باتیں سنتے تھے، یہاں کی باتیں وہاں پہنچاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھاٹ کے الگ کرا، یہ وہی الگ کرا جا رہا ہے۔ اب کیا آگے بات آئی؟ تو جب یہ اکیلے میں ہوتے تھے تو ایمان والوں سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لیا ہیں، اور جب اکیلے میں ہوتے تھے اپنے شیطانوں کے بیچ، یہاں پہ ایک چیز سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ ایک تو جناتوں میں ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین بہت طرح کی ہو سکتی ہیں، اس پہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے بولنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو مکے اور مدینے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے، اور سماج کے کھاتے پیتے لوگ جو تھے، وہ جو تھے ان لوگوں کو جو ان کے سپورٹر تھے ان کے ذریعے سے وہ وہاں بھیجتے تھے، ان کی خبریں اپنے پاس منگواتے تھے، تو ان کی طرح اشارہ ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دکھاوا کرتے تھے اور جب اپنے شیطانوں کے بیچ لوٹتے تھے، یعنی کہ وہ بڑے بڑے لوگ جو پیسے میں بڑے ہیں، عہدے میں بڑے ہیں، کسی بھی اعتبار سے بڑے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہاری طرف ہیں، ان سے تو ہم سب صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ وَیَمُدُّھم فِی طُغْیانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور وہ ان کی رسی کو دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اس میں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔